تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس جاری ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اسی ضمن میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو اشیاء ہیں، جو اشخاص ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حصہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اور اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مقامات کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں سے ہے۔ بالخصوص مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہ مقامات کے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا مذکور ہے کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، یا جس جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوا، یا جو اس حوالے سے معروف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہاتھ لگایا، یہاں پر آپ کے جسم اقدس کا مس ہونا معلوم ہے، ان تمام چیزوں کی تعظیم قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ اولاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی چیز کو چھو لینا یہ باعث برکت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگا دیں تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے، چیز تعظیم والی ہو جاتی ہے۔ پہلا واقعہ جو ذکر کرتے ہیں وہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور مؤذن بھی ہیں، جن کے اذان سکھانے کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اذان سکھائی تھی۔ ان کے بالوں کا اگلا حصہ یہ اتنا طویل تھا کہ یہ جب کھولتے تھے تو زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک الگ سے ان کا ایک موقف تھا اور ایک سوچ تھی، ایک نظریہ اور عقیدہ تھا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو کٹوا لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں کٹوا سکتا، کہ اسے نہیں کٹواؤں گا، باقی سارے سر کے بال کٹوا رہے ہیں لیکن اگلے حصے کے جو بال ہیں وہ نہیں کٹوا رہے، کھولتے تو وہ زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ تو وجہ یہ بیان کی کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوا تھا، تو بس یہ چھونا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تو اب اس مقام کو کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا میں اسے نہیں کٹوا سکتا۔ دوسرا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بال مبارک کے حوالے سے مشہور و معروف واقعہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ٹوپی میں کچھ بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر وہ ٹوپی گر پڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سخت حملہ کیا مشرکین پر، اور وہ ٹوپی حاصل کر لی، اٹھا لی زمین سے، لیکن اس میں
کئی جو ہے وہ کفار بھی مارے گئے اور بعض صحابہ بھی شہید ہوئے، یعنی بہت زیادہ قتال کیا اس حوالے سے جہاد میں۔ تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ اتنا سخت حملہ اور ایسا معاملہ صرف ایک ٹوپی کے لیے، تو فرمایا کہ یہ صرف ٹوپی کا حصول نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ تو دو وجوہ سے میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر یہ مجھ سے جاتی رہتی تو میں اس کی برکت سے محروم ہو جاتا، اور یہی بال مبارک تھے کہ جن کی برکت سے ہر مقام پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کی برکت چلی جائے، دوسرا یہ کہ یہ مبارک ٹوپی، مبارک بال والی ٹوپی ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے ہاتھ میں پڑ جائے اور وہ اس کی تعظیم نہ کریں، نعوذ باللہ اس کی کہیں توہین کے اندر یہ مبتلا ہوں۔ تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں جائے، اس لیے میں نے اس شدت سے حملہ کیا، نہ یہ کہ ٹوپی کا کوئی حصول میرا مقصود تھا۔ فرماتے ہیں وَمِنْ إِعْظَامِهِ وَإِكْبَارِهِ إِعْظَامُ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ وَإِكْرَامُ مَشَاهِدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَاهِدِهِ وَمَا لَمَسَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ عُرِفَ بِهِ۔ یہ او عُرِفَ بِهِ پر کہ ایک تو ہے کہ جس کو چھوا، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو چھوا ہے، ایک یہ کہ جو اس سے حوالے سے معروف ہے، اس حوالے سے معروف ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، اب بھی اس کے بارے میں معلوم ہے، تو فرمایا ایسے مقام کی بھی تعظیم کرنا، یعنی جس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اس جگہ پر حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، یا یہاں حضور علیہ السلام کا جسم اقدس کا چھونا معلوم ہے، تو ایسی جگہ کی بھی تعظیم کا حکم قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے فی زماننا کہ بالخصوص مکہ مدینہ کے اندر جو جگہیں ہیں جن کے بارے میں معروف بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، ان کے قرب و جوار میں تشریف لائے، تو ایسی جگہ کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَرُوِيَ عن صفیۃ بنت نجدۃ قالت كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض فقيل له ألا تحلقها فقال لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعارات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت قلنسوته في بعد حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره عليه السلام لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين۔ ہم تو آج ہاتھ لگاتے ہیں تو بعض کو تکلیف ہوتی کہ جس چیزوں کو ہاتھ لگا کے آپ چومتے کیوں ہیں، مسجد کو چومنا، فلاں جگہ کو چومنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، یعنی ممبر اقدس پر، اس پر ہاتھ لگاتے اور ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے، یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ تو یہ کس لیے؟ برکت کے حصول اور اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ تو یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس جگہ کو ہاتھ لگا کر چہرے پر مل لینا، یعنی مقصود اصلی یہ کہ حضور علیہ السلام سے متعلق جو بھی معظم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر معظم دینی، یعنی ہر تعظیم والی چیز کہ جس کا دینی اعتبار سے معظم ہونا واضح ہو، اس کی تعظیم و تکریم ان کے اس فعل سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اصحابک النجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس فعل کی جو پیروی کرے گا، ان کے اس طریقہ کار کو اختیار کرے گا، تو وہ کامیابی پا جائے گا، ہدایت پا جائے گا۔ وَرُؤِيَ ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر
ثم وضعها على وجهه. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کبھی بھی مدینے میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، کسی بھی چوپائے پر سوار نہ ہوتے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، جس مٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں رکھے ہیں، جس زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں رکھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے جانور کے سم سے، جانور کے کھر سے اس زمین کو روندوں، اس پہ سواری چلاؤں، اس سے مجھے حیا آتی ہے. اور یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت سارے گھوڑے دیے تھے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ آپ ایک گھوڑا اپنے پاس رکھ لیں. اس پر فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں گھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ اس زمین کو رو دوں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ پیدل چلتے تھے، پاؤں کے ذریعے چلتے تھے، سواری پر نہیں چلتے تھے. بندے کے اگر بس میں ہو اور وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے مدینے میں چل سکے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں آنکھوں سے چلے. پاؤں سے چلنا یہ بھی بات بہت بڑی بات ہے کہ وہاں سواری پر سوار نہ ہونا، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ اگر بندہ اپنی آنکھوں کے ذریعے یہاں پر چل سکتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر چلنا چاہیے. آگے چل کے خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرْكَبُ بِالْمَدِينَةِ دَابَّةً وَكَانَ يَقُولُ أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَطَأَ تُرْبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِحَافِرِ دَابَّةٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَهَبَ لِلشَّافِعِيِّ كُرَاعًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ امسک منہا دابتا فاجاب مثل هذا الجواب. ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ احمد بن فضلوی جو بہت بڑے زاہد گزرے ہیں اور یہ مشہور غازی تھے، تیر انداز تھے اور کمان کے ذریعے زبردست تیر چلایا کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے، یہ بات پہنچی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمان کو ہاتھ لگایا ہے، کمان جس کے ذریعے تیر چلائے جاتے ہیں، یہ پتہ چلا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمان کو ہاتھ لگایا ہے. تو وہ کمان نہیں کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا، صرف یہ پہنچی ہے بات کہ کمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کسی کمان کو بغیر وضو کے چھوا نہیں ہے. وقد حکا ابو عبد الرحمن السلمی عن احمد بن فضلویہ الزاہد وكان من الغزاة الرماة انه قال ما مسست القوس بيدي الا على طهارة منذ بلغني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بيدي. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے، حالانکہ وہ معزز شخص تھا، بڑا نامور شخص تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو امام مالک نے فرمایا کہ اس کو 30 کوڑے لگائے جائیں، اور فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی گردن مار دی جاتی، کہ یہ اس مٹی کے بارے میں کہ جہاں جس شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اس کی مٹی کو ردی کہہ رہا ہے، غیر پاکیزہ کہہ رہا ہے اور خراب کہہ رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو گردن مار دینی چاہیے تھی، لیکن اس کو 30 کوڑے یہ لگائے گئے ہیں. وقد افتى مالك في من قال تربة المدينة ردية يضرب 30 درة وأمر بحبسه وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفع فيها خير البشر النبي صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انها غیر طیبۃ. مدینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ مدینے میں اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم ہر طرح سے ضروری ہے. اپنے
افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ایک حدیث سے مؤید کرتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں کہ جو مدینے کی کسی بھی طرح تعظیم کے برخلاف ہو، تعظیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ مدینے کے اندر کسی نے، حدیث پاک میں فرمایا کہ مدینے میں اگر کسی نے کوئی بدعت نکالی، ایسا کام نکالا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، یا کسی بدعتی کو پناہ دی، تو اس پر اللہ، اس کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ جو مدینے کے اندر کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، بدعت نکالتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، حالانکہ یہ ہر جگہ کے لیے ہے کہ برا کام ایجاد کرنا کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بدعتی کی تعظیم، اس کو پناہ دینا کہیں بھی اس کی اجازت نہیں، لیکن مدینہ منورہ کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مدینے کے لیے ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرماتے ہیں وفی الصحیح انہ قال علیہ السلام فی المدینہ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ وحكي أن جهجهان الغفاري أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله تعالى عنه وتناوله ليكسره على ركبته فصاح به الناس فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے منبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے پاس آ کر جھوٹی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یعنی مدینہ منورہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چیزوں کی تعظیم ضروری ہے، اور ہر ایسے کام سے بچنا ضروری ہے کہ جس سے اس کی توہین ہوتی ہو اور عدم تعظیم جس سے معلوم ہوتی ہو، ہر اس کام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وقال علیہ السلام من حلف علی منبری کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے منبر کے پاس آ کے جھوٹی قسم کھائے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یعنی وہ شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایک بڑے محدث ہیں، نامور محدث ہیں، امام ابو الفضل الجوہری، ان کا واقعہ اور ان کے اشعار قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ آئے تو رونے لگے، سواری سے اتر گئے اور ننگے پیر ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے تو اس سے پہلے ہی چپل اتار لیے، اس سے پہلے سواری سے اتر آئے اور روتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور اشعار پڑھنے لگے کہ اس ہستی کے دیار کے آثار ہمیں نظر آئے کہ جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے کوئی آثار چھوڑے نہیں ہیں، تو ہم اپنی سواریوں سے ان کی تعظیم کے اندر اتر گئے تاکہ سواریوں پر سوار ہو کر ہم دور نہ ہو جائیں، یعنی تعظیم کا جو طریقہ کار ہے اس سے دور نہ ہو بلکہ اتر گئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی تعظیم کریں۔ اسی طرح بعض اور مدینہ منورہ آنے والے جو لوگ تھے ان کے اشعار قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ہمارے سامنے ایسا چاند ظاہر ہوا کہ جس سے تمام شک و شبہات دور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا نظر آیا جس سے سارے شک و شبہات دور ہو گئے، اور سواریاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے قریب پہنچی، تو اب لوگوں پر اپنی سواریوں پر سوار ہونا یہ حرام ہو گیا۔ یہ ان کا اپنا قول ہے کہ اب سواری پر سوار نہ ہو بلکہ پیدل اتر آئیں۔ اور کیسے ہم اس بستی، اس شہر میں سواریوں پر چلیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس کی تعظیم و تکریم تو ہمارے پر لازم ہے، لہذا وہ سواری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے اتر آتے تھے۔
اسی طرح بعض مشائخ کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے پیدل حج کیا، پیدل حج کیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ پیدل حج کر رہے ہیں، سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، آسان کام نہیں ہوتا پیدل حج کرنا، مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ پیدل حج کر رہے ہیں آپ۔ تو بڑی خوبصورت بات کہی بیت اللہ کے حوالے سے کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام یہ جب اپنے مولا کے پاس آتا ہے تو سواری پر نہیں آتا، یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کر اور بالکل بن ٹھن کے آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو غلام ہوتا ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ آتا ہے۔ لہذا اگر میں اس بات پر قادر ہوتا کہ اپنے سر کے بل چل کے آتا تو اپنے سر کے بل چل کر آتا، لیکن میں قدموں پر چل کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو بیت اللہ شریف کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی تعظیم، اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلاف کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اپنا ذکر کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ذکر کرتے ہیں، پہلے اسے دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وحدثت ان ابا الفضل الجوہری لما ورد المدینة زائرا وقرب من بیوتها ترجل ومشى باکیا ينشد ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبة نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبة وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول أنشد يقول متمثلا رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من وطئت ثرى ولها علينا حرمة وذمام وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق لا يأتي إلا بيت مولاه راكبا لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مقامات کہ جو وحی سے، قرآن کے نزول سے معمور رہے، آباد رہے، اور وہ جگہ کہ جہاں جبریل علیہ السلام ہمیشہ آتے رہے اور کبھی کبھی میکائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے رہے، جہاں سے ملائکہ اوپر جایا کرتے تھے اور روح القدس اوپر جایا کرتے تھے، وہ میدانات کہ جو تقدیس اور تسبیح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی سے گونجا کرتے تھے، اور وہ جگہ، وہ مٹی کہ جو سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے لگی، اور وہ مقامات کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہر مقام پر پہنچی، اللہ کا دین ہر مقام پر پہنچا، وہ جگہ کہ جہاں آیتیں پڑھی جاتی تھیں، وہ مساجد اور وہ مقامات کہ جہاں پر درود پڑھے جاتے تھے، فضیلت اور بھلائیوں کے حاضر ہونے کی جگہ، وہ جگہ کہ جہاں حضور علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں ظاہر ہوئی، جہاں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہوئے، وہ جگہ کہ جسے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر بنانے کے لیے چنا، جہاں سے نبوت کا چشمہ پھوٹا، جہاں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وہ مقامات کہ جہاں آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، وہ مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ کہ جس کی مٹی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے، ان تمام مقامات، یہ تمام کے تمام مقامات اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے اور ان کو خوب چوما جائے۔ ان کی جو ہوائیں آ رہی ہیں ان کو اپنے اندر لیا جائے، ان کو اپنے اندر لیا جائے، ان کی جو دیواریں ہیں، ان کی جو منزلیں ہیں، ان کو چوما جائے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام مقامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کا آنا جانا رہا،
ان تمام کی تعظیم و تکریم بھی کی جائے، ان کو چوما بھی جائے، ٹھیک ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ جو ہوائیں آ رہی ہیں ان ہواؤں کو اپنے اندر لے لینا چاہیے. پھر کچھ اشعار ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں قال القاضی وجدیر لمواطن عمرت بالوحی والتنزیل وتردد بها جبریل ومیکائیل وأعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله منتشر مدارس آيات ومساجد صلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين وعلى عترته أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى عترته أجمعين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى صلى الله عليه وسلم ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. اس کے بعد کچھ اشعار قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ذکر کرتے ہیں، مدینہ منورہ کو پکارتے ہیں کہ اے خیر المرسلین کے شہر، ان کے گھر، اور وہ ہستی کہ جس سے ساری دنیا کو ہدایت ملی، جن کو بڑے بڑے معجزات کے ساتھ خاص کیا گیا، میری تجھ سے ایسی محبت ہے اور تیری طرف ایسا شوق ہے اور ایسا ذوق ہے، ایسی شدت ہے کہ یہ انگاروں کو بھی جلا کر رکھ دیں. میرے اندر جو شدت محبت ہے اس کی وہ ایسی ہے کہ انگارے بھی اس سے جل جائیں گے. مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو اس شہر کی دیواروں اور اس شہر کے میدانوں سے بھر لوں، ان کی خوب زیارت کروں کہ یہ میرے آنکھوں کے اندر بھر جائیں، اور ان کو میں اتنا چوموں اور اپنے گال ان سے لگاؤں کہ میرے گال جو ہیں وہ خاک آلود ہو جائیں، یعنی گرد آلود ہو جائیں. گرد اس میں اگرچہ بھرتی چلی جائے لیکن ان کی دیواروں کو میں چومتا رہوں. اگر رکاوٹیں نہ ہوتی، دشمن نہ ہوتے، تو میں ہمیشہ ان کی زیارت کرتا رہتا، اگرچہ کہ گالوں کے بل مجھے یہاں رہنا پڑتا، ان کی زیارت کرتا رہتا، لیکن مجبوری ہے کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتا. لیکن میں یہاں کے رہنے والوں کو خوب درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہوں گا، جو خوشبو والے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، اور صبح و شام ان کو یہ درود و تحفے بھیجتا رہوں گا. یہ اپنی جو شدت تھی اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار میں ذکر کیا. یا دار خیر المرسلین ومن بہ ہدی الانام وخص بالآیات عندی لأجلک لوعۃ وصبابۃ وتشوق متوقد الجمرات وعلی عہد ان ملات محاجری من تلکم الجدران والعرصات لأعفرن مسون شیبی بینہا من کثرت التقبیل والرشفات لولا العوادی والعادی زرتها ابدا ولو صحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفير تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. تعظیم و تکریم کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل فرمائی کہ کن کن چیزوں کی تعظیم یہ ضروری ہے. اب جو قسم ثانی کا باب رابع ہے، آخری باب ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا جو قسم ہے اسے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع فرمائیں گے. اس پورے باب کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے بحث فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم کیا ہے، کون کون سے درود پاک یہ منقول ہیں، اور درود پاک کہاں کہاں پڑھے جائیں گے، نہ پڑھنے کے اوپر کیا وعیدیں ہیں. ان تمام چیزوں کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے اندر ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات جو یہاں ذکر کی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے مطلقاً ذکر کیا ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا، اسے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے معنی ذکر کیے ہیں۔ صلاۃ، جس کو اردو میں درود بولتے ہیں ہم، اور سلام، اس کا معنی کیا ہے؟ مختلف علماء سے اس کے معنی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر کیا کہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، اس صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا معنی یہ منقول ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر برکت بھیجتے ہیں، یعنی برکت یہ بھیجتے ہیں۔ ایک معنی یہ ذکر کیا، لیکن خود آگے جا کے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ برکت اور درود کے درمیان فرق ہے، صلاۃ اور برکت کے درمیان فرق ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس رحمت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ امام مبرد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا اصل معنی ہی رحمت ہے، ترحم ہے، رحم کھانا ہے۔ اب جب صلاۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر رحمت نازل کی جائے۔ اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے وہ اسی جگہ بیٹھتا ہے یا نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کی تشریح آگے حدیث کے اندر یوں ہے کہ یوں کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کہ فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح کیسے کی کہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو معلوم ہوا کہ جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں الباب الرابع فی ذکر الصلاة علیہ والتسلیم وفرض ذلك وفضیلته، قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قال ابن عباس معناه ان اللہ وملائکته یبارکون علی النبی، وقیل ان اللہ یترحم علی النبی وملائکته يدعون له، قال المبرد وأصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله، وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دعاء۔ امام بکر القشیری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صلاۃ کی نسبت کریں، صلاۃ کی نسبت کریں اور یہ صلاۃ ہو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہ صلاۃ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو اور حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ من صلی علیہ، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی صلاۃ کی بات کی جائے کہ اللہ حضور علیہ السلام پر صلاۃ فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مرتبے میں زیادتی فرماتا ہے، ان کے درجات کو
بلند فرماتا ہے. یہ بکر القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں وقال بکر القشیری الصلاة من اللہ تعالی لمن دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وزیادت تکریمت. اور امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی جو صلات نازل فرماتا ہے، درود نازل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتا ہے، ان کی ثنا فرماتا ہے، اور فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا، اب پیچھے ایک بات کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ صلات کا معنی یبارکون، وہ برکت نازل کرتے ہیں. لیکن یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جو درود پاک سکھایا ہے، درود ابراہیمی، تو اس میں دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سیدنا کے الفاظ حدیث پاک میں نہیں ہیں، لیکن علماء نے اس کے اضافے کا ارشاد فرمایا ہے. اور آگے کیا ہے؟ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے. تو اگر ایک ہی معنی ہوتا تو پھر الگ الگ ذکر نہ کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ برکت الگ چیز ہے اور رحمت الگ چیز ہے. قال ابو العالیۃ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء. قال القاضی ابو الفضل وقد فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث تعلیم الصلاة علیہ بین لفظ الصلاة ولفظ البرکۃ فدل انہما بمعنیین. اور یہ جو قرآن پاک میں دو باتیں ذکر کی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک درود پاک اور دوسرا سلام کا. اب سلام کا کیا معنی ہے؟ اس پر پہلے تو یہ ارشاد فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 معنی ذکر کیے، لیکن 3 معنی ذکر کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ سلام وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے صحابہ کو دیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھیں. جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جو آپ کے بعد آنے والے مسلمان ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان کو بھی حکم دیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ عند حضورہم قبرہ، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوں. وعند ذکرہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے. پھر ارشاد فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ سلام کے 3 معنی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ایک تو ہے کہ اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہوں، اور سلام نازل ہو. تو سلام سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 معنی کی. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ سلامتی رہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر رحمت نازل ہو اور آپ کے ساتھ ہمیشہ سلامتی رہے، آپ پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو. ایک معنی یہ ہے. اس اعتبار سے جو سلام بنے گا یہ مصدری معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ پر سلامتی نازل ہو. دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا لحاظ فرمائے اور آپ کا حافظ و ناصر ہو، آپ کے تمام کام بنانے والا ہو، آپ کا مددگار ہو. یعنی یہ کہنا، جب ہم کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر رحمت نازل ہو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کا متصرف ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کا مددگار ہو. اس صورت میں یہ جو سلام کا لفظ ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام قرار پائے گا کہ آپ کی جو حفاظت ہے وہ خود سلام فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے۔ تیسرا معنی یہ ذکر کیا کہ سلام بمعنی سر جھکا دینا، سلام بمعنی سر جھکا دینا، یعنی جب بندہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ پر رحمت نازل ہو اور میں آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والے ہیں۔ یعنی سلام بمعنی مسالمت اور بمعنی پیروی کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پھوٹ جانے والے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ فرما دیں اس سے اپنے دل کے اندر کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ ٹھیک ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہاں یسلموا تسلیما کا معنی کیا ہے؟ اس کو تسلیم کر لینا، اس کے آگے سر کو جھکا دینا۔ تو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر جو تسلیم کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں اور اس کا اظہار آپ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّسْلِيمُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِبَادَهُ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بُكَيْرٍ نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله سبحانه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره۔ وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه، أحدها السلامة لك ومعك، ويكون السلام مصدرا كاللذاذ واللذاذة۔ الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله۔ الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ صلاۃ والسلام کا معنی ہوا۔ دوسری فصل کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر، اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے، لیکن میں احتیاط کے پیش نظر اور ایک حکم شرعی کو بیان کرتے ہوئے یہاں احناف کا اور جمہور کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ درود پاک پڑھنا یہ مشہور و معروف مسئلہ ہے، اگر نماز میں بھی پڑھ لیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو وہ فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، جیسے یہ محفل ہے، مجلس ہے، گفتگو کہیں پر ہو رہی ہے، مجلس سے مراد یہ نہیں کہ سب جمع ہی ہوں، بلکہ کہیں گفتگو کے لیے دو بندے بھی موجود ہیں، تو وہاں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ جب ذکر ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے کہ ہر مرتبہ اسے پڑھے۔ یہ مشہور بات ہے، اس وقت نہیں پڑھ سکے تو پھر بعد میں پڑھ لے، اس سے محروم نہ رہے۔ البتہ جو دقیق بات ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مجلس میں، محفل میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، یہ فوری پڑھنا واجب ہے۔ اسی مجلس کے اندر ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں پڑھا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا، اگرچہ کہ پوری مجلس کو علماء نے ایک ہی وقت کے اندر شمار کیا کہ مثلاً یہ ہمارا جو ہے وہ
40 منٹ 45 منٹ کا درس ہوا، تو اس میں اگر ایک مرتبہ اسی وقفے کے اندر پڑھ لیا تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن پورے وقفے میں نہیں پڑھا، مجلس برخاست ہو گئی، تو اب بندہ گناہگار ہوگا، اب اس کو پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے۔ لہذا یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا ہوتا ہے، وہ درود پاک سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے تو درود پاک پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ جائے، ورنہ کم از کم اس محفل کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور اسی مجلس کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے متعلق ہر شے کی تعظیم و تکریم، بالخصوص اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل